السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اور آپ کو پتا ہے کہ شوگر مافیا انکوائری رپورٹ جو ہے وہ شہزاد اکبر اور شبلی فراز نے پریس کانفرنس کی. کہتے ہیں جی ریکوری کر کے پیسے جو ہے وہ عوام کو دینے کی سفارش کریں گے. شہباز شریف فیملی میں ڈبل رپورٹنگ ہو رہی ہے. خسرو بختیار ملوث نہیں ہے، مونس علیہ کے شیئرز ہیں. اب شہزاد اکبر نے یہ بتایا کہ وزیر اعظم اور کابینہ نے انکوائری رپورٹ کو پبلک کرنے کا فیصلہ کر لیا. کمیشن نے چینی بحران کا ذمہ دار ریگولیٹرز کو قرار دیا جن کی غفلت کے باعث چینی بحران پیدا ہوا اور چینی قیمت بڑھی. کمیشن نے کیسز نیب FIA اور اینٹی کرپشن کو بھجوانے کی سفارش بھی کی ہے، جبکہ کابینہ نے ریکوری کر کے پیسے جو ہے عوام کو دینے کی سفارش کی ہے اور وزیر اعظم نے مجھے اس کی ذمہ داری سونپی ہے. عید کے بعد وزیر اعظم کی ہدایت پہ سفارشات تیار ہوں گی. ابھی کسی کا نام ECL پہ نہیں ڈالا گیا. کوئی تحقیقاتی ادارہ کہے گا تو کابینہ اس کا نام ECL پہ ڈالنے پہ غور کرے گی. اب انکوائری کمیشن نے یا انکوائری کمیٹی نے مفصل رپورٹ پیش کر دی ہے اور اس رپورٹ سے تو نظر آتا ہے کہ کاروباری طبقے نے نظام کو مفلوج کر کے بوجھ عوام پہ ڈالا. کس طرح گنا بیچنے والوں کو نقصان پہنچایا گیا، کسان کو کچی پرچی پہ ادائیگی کی جاتی تھی، شوگر ملز کسانوں کو امدادی قیمت سے کم قیمت دیتے تھے اور کسان کو گنے کے وزن میں 15% اس کی کٹوتی کی جاتی تھی. کچی پرچی اور کمیشن ایجنٹ کے ذریعے کم قیمت پر کسانوں سے گنا خریدا جاتا اور اس کی لاگت زیادہ دکھائی جاتی. 2019 میں گنا 140 روپے سے بھی کم میں خریدا گیا اور شوگر ملیں 15 سے 30% تک مقدار کم کر کے کسانوں کو نقصان پہنچاتی رہیں، جبکہ چینی کی قیمتوں میں 33% اضافہ ہوا. 2017 اور 18 میں شوگر ملز نے چینی کی فی کلو لاگت 51 روپے رکھی، جبکہ اس عرصے میں فی کلو لاگت 38 روپے تھی. 19 میں اصل لاگت میں 12.5 روپے فی کلو کا فرق پایا گیا، جبکہ 20 میں چینی کی فی کلو لاگت میں 16 روپے کا فرق پایا گیا. اب کسانوں کے ساتھ مل مالکان ان آفیشل بینکنگ بھی کرتے تھے. چینی کی قیمت میں 1 روپے اضافہ کر کے 5.2 ارب روپیہ منافع کمایا جاتا ہے. اور معاون خصوصی برائے احتساب نے بتایا کہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. یہ بے نامی ایکٹ کی خلاف ورزی اور ٹیکس چوری کا معاملہ ہے. جو سیلز چیک کی گئیں وہ ساری کی ساری بے نامی ہے. شہزاد اکبر نے یہ بھی کہا کہ مارکیٹ میں مختلف اربوں سے چینی کی قیمتیں بڑھتی ہیں. قیمتیں بڑھنے کا نقصان صرف عوام کو ہوتا ہے. اور کمیشن نے لکھ دیا کہ مراد علی شاہ نے صرف اومنی گروپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے سبسڈی دی. پاکستان کی برآمد اور افغانستان کی درآمد ڈیٹا میں فرق آیا. ایک ٹرک 15 سے 20 ٹن لے جا سکتا ہے، یہاں ایک ٹرک پر 70 سے 80 ٹن چینی افغانستان گئی. برآمدات کی مد میں 58% چینی افغانستان کو جاتی ہے. پھر شہزاد اکبر نے کہا کہ شہباز شریف فیملی کی کمپنی میں ڈبل رپورٹنگ ثابت ہوئی ہے. 2017 اور 18 میں انہوں نے 1.3 ارب روپے اضافی کمائے، جبکہ 19 میں انہوں نے 78 کروڑ روپے اضافی کمائے. جہانگیر ترین گروپ کی شوگر ملز ڈبل بلنگ اور اوور انوائسنگ میں ملوث نکلی ہیں اور کارپوریٹ فراڈ میں ملوث نکلی ہیں. شہزاد اکبر نے کہا کہ خسرو بختیار کے بھائی کی شوگر مل ہے، ان کی اپنی نہیں. خسرو بختیار کے بھائی کے پاس کوئی سیاسی عہدہ نہیں. خسرو بختیار کو عہدہ چھوڑنے کا نہیں کہہ سکتے کہ جو براہ راست ملوث ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اب فورینزک آڈٹ میں شارٹ لسٹ کی گئی ملز میں پہلی مل الائنس ہے جو RY گروپ کی ملکیت ہے. RY کے گروپ میں مونس علیہ کے 34% شیئرز ہیں. پچھلے 5 سالوں میں شوگر ملوں کو 29 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی. 5 سالوں میں شوگر ملوں نے 22 ارب روپے کا ٹیکس دیا، جس میں 12 ارب ریفنڈ تھا. اس طرح پچھلے 5 سال میں کل ٹیکس 10 ارب روپے دیا گیا. اور انہوں نے انکشاف کیا کہ حمزہ مل کی اونرشپ طیب گروپ آف انڈسٹریز کی ہے. کچی پرچی کا رواج العربیہ مل نے ڈالا اور العربیہ نے 78 کروڑ روپے شوگر کین کم شو کیا. العربیہ کے 75% شہباز شریف فیملی کے شیئرز ہیں اور کمیشن نے کیسز نیب FIA اور اینٹی کرپشن کو بھجوانے کی سفارش کی ہے. کابینہ نے نظام کو فعال اور اداروں کو متحرک کرنے کی منظوری، جبکہ دیگر ملز کا بھی فورینزک آڈٹ کرنے کی ہدایت دے دی ہے. کابینہ نے ریکوری کر کے پیسے عوام کو دینے کی سفارش کی اور کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں آنے والے دنوں میں ایکشن ہوگا. وزیر اعظم نے ہدایت دی ہے کہ مفادات کے ٹکراؤ سے متعلق فوری قانون سازی کی جائے. اور وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور بڑا فیصلہ کرتے ہوئے کابینہ میں شامل مشیروں اور معاونین خصوصی کو اثاثے ظاہر کرنے کا حکم دے دیا. وزیر اعظم عمران خان نے حکم دیا کہ تمام مشیر و معاونین خصوصی اپنے اثاثے فوری طور پہ کابینہ ڈویژن میں ڈکلیئر کریں.
وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ غیر منتخب ایڈوائزرز بھی اپنے اثاثے ظاہر کریں گے۔ جہانگیر خان ترین نے کہا ہے کہ شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں لگائے گئے الزامات سے مجھے جھٹکا لگا ہے۔ میں نے ہمیشہ صاف ستھرا کاروبار کیا اور ٹویٹر پہ جہانگیر ترین نے لکھا ہے کہ مجھ پر لگائے گئے الزامات پہ حیران ہوں۔ میں نے ہمیشہ صاف شفاف کاروبار کیا، پورا ملک جانتا ہے۔ میں نے ہمیشہ گنا اگانے والوں کو پوری قیمت ادا کی ہے، حساب کتاب کے 2 الگ رجسٹرز نہیں رکھتا۔ میں اپنے تمام ٹیکس مستقل ادا کرتا رہا ہوں۔ میں تمام تر الزامات کا جواب دوں گا اور صحیح ثابت ہوں گا۔ لیکن آنے والے دنوں میں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 لوگوں کی گرفتاری جو ہے وہ شاید آن دا کارڈز ہے اور وہ عید کے فوراً بعد اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ ابھی لیگلی مجھے یہ نہیں پتا کہ کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ بائنڈنگ تو نہیں ہے، یہ تو صرف ایک فائنڈنگ ہے۔ تو اس کے بعد نیب، ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کو جب یہ جاتے ہیں تو کیا فوری طور پہ ان ساروں کی ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے یا نہیں، یہ عید کے 2 ہفتے بعد تک ہمیں اس کے جواب ملیں گے۔ لیکن آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔